اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اہل بیت فی القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امتیاز ترابی، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے عالم دین قبلہ مولانا سید ہادی حسن رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اہل بیت فی القرآن کے سلسلے میں ہم چوتھی نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے پیشتر ہم نے جو گفتگو کی آپ سے، اس میں ہم نے کوشش کی کہ تعارف اہل بیت آپ تک پہنچ سکے، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کون سی ہستیاں مراد ہیں، اور ان کی عظمت و جلالت کے بارے میں ہم نے آپ سے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں ان کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ آیہ اکمال کے بارے میں اجمالی جائزہ پیش کر سکیں کہ آیہ اکمال کی شان نزول کیا ہے۔ پچھلی بار جیسا کہ ہم نے غدیر خم کے بارے میں بات کی، تو آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور جو ہے وہ آیہ اکمال ہے۔ تو قبلہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا فار دا بینیفٹ آف آور ویورز کہ آیہ اکمال کی اہمیت کیا ہے اور شان نزول کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ پہلے پروگرام میں ہم نے پوری کوشش یہ کی کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں، اس پر ہم فوکس کریں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے آیہ تطہیر کا انتخاب کیا، جس میں اہل بیت علیہم السلام کا لفظ اللہ نے کلیئرلی بیان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل البیت علیہم السلام کون ہیں، اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور پھر دوسرے پروگرام میں اہل البیت علیہم السلام کی حاکمیت، اور اہل البیت وارث رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، اور رسول اللہ کے بعد امت کے نگہبان، امت کے حکمران، اور رسول اللہ کی وصیتوں کو، رسول اللہ کے مشن کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے آیہ تبلیغ کا انتخاب کیا، اور آیہ تبلیغ ہو سکتا ہے نام سے بعض مومنین نہ جانتے ہوں، لیکن بہرحال آیت مشہور ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے پروگرام میں گفتگو ہو چکی، اور یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر خم میں صرف یہی ایک آیت، آیہ تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صرف یہی آیہ کریمہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ غدیر میں کم از کم 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک آیت تو یہ ہے، اور دوسری آیت جس کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، دوسری آیت آیہ اکمال ہے، کہ جب حضور کریم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کے طور پر امت کے سامنے پہچنوایا، اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنوایا، اور اس کے اوپر تشریف لے گئے اور ایک طولانی خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد سرکار امیر کائنات کے ہاتھوں کو بلند کیا، یا اپنے ہاتھوں پہ آپ کو بلند کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو جب یہ واقعہ غدیر ہو چکا، تو واقعہ غدیر کے بعد اللہ نے ایک طرح سے جو کچھ ہوا اس پر مہر لگانے کے لیے ایک آیہ کریمہ نازل فرمائی، اور یہ آیت دراصل سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3، اور اس آیت نمبر 3 جو کافی تفصیلی اور مفصل آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم
جس طرح سے آج ہمارے درمیان موجود ہے ایگزیکٹلی اسی طرح سے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔ آج قرآن کریم پارٹس، اجزاء، پاروں یا سپاروں کی شکل میں ہے یا اسی طرح سے سوروں کی شکل میں ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں تک چھوٹے چھوٹے سوروں کی بات ہے تو چھوٹے چھوٹے سورے بیک وقت نازل ہوئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں، لیکن جو خاص طور پر بڑے بڑے سورے ہیں، مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یا سورہ مبارکہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 3 آیہ اکمال دین ہے، یہ جو بڑے بڑے سورے ہیں یہ پورے سورے ان ون گو ایک وقت میں نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ مختلف آیات یا مختلف آیات کے جملات اللہ نے مختلف موقعوں اور مناسبتوں پر یا اوکیجنز پر نازل فرمائی ہیں، جنہیں اللہ کے رسول کے حکم سے، بلکہ حقیقت میں خود اللہ کے حکم سے حضور کریم کے ارشاد کے مطابق مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں سجایا گیا، رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ جو آیہ اکمال ہے یہ نازل ہوئی ہے واقعہ غدیر کے بعد، اور واقعہ غدیر کے بعد اللہ نے دین کے پرفیکشن کا اعلان کیا اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ الیوم ہے۔ عربی زبان میں یہ جو الف لام ہوتا ہے، اگر آپ اس کی میننگ، اس کا معنی آپ ڈکشنری کی کتابوں میں تلاش کیجئے گا تو آسانی سے نہیں ملے گا۔ یہ جیسے انگلش میں دی ہے THE، جی تو یہ ال جو ہے اس کا معنی دراصل ڈکشنری میں نہیں ملے گا، اس کا معنی آپ کو ملے گا عربک گرامر کی کتابوں میں، ڈکشنری میں نہیں ملے گا۔ تو جب عربک گرامر کی کتابوں میں آپ جائیں گے تو اس کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں، خاص طور پر اس کی 2 میننگز بہت کامن ہے۔ ایک تو ہوتا ہے الف لام الاستغراق کے لیے، الف لام استغراق، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس ورڈ پہ آ رہا ہے اس ورڈ سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں سب کو یہ شامل ہوتا ہے، الف لام استغراق اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو اس کی مین قسم ہے الف لام کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز کی طرف، کسی پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، لیکن الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے یہ خاص دن، خصوصیت بیان ہو رہی ہے، خصوصی دن، جس کو اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے آج کا دن۔ تو یہ جو ال لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کوئی خاص دن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم۔ اب یہ جو اہم پوائنٹس ہیں اس آیت میں وہ یہ ہیں، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تکمیل کر دی، مکمل کر دیا، تکمیل دین۔ اور پھر اس کے بعد میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قبلہ بڑی معذرت سے یہ 3 چیزیں ہیں فار دا بینیفٹ آف آور ویورز، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ایوم، آج کا دن، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آج کے دن کو تلاش کریں، وہ دن کون سا ہے، ہسٹری میں ڈھونڈیں، یس، کہ وہ دن کون اس سے سا ہے، کون سا دن مراد ہے، جی اس میں کیا چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ آج سے مراد وہ دن ہے جو کہ خم غدیر کا دن ہے، جی، جہاں پہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ جی مولا کے کیا معنی ہے، وہ مولا کے پروگرام پچھلے میں آپ نے مولا کے معنی بتا دیا، ہم اس کو بعد میں ڈسکس پھر بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس دن کی بات کر لی ہم نے، اب یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہے اور اس میں کون سی چیز وقوع پذیر ہوئی ہے، اور پھر تکمیل دین کہ وہ کون سی ایسی کون سا امر ہے جس کے وقوع پذیر ہونے سے دین مکمل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بتانا بہت ضروری ہے اپنے ویورز کو، ہم اس پوائنٹ کی طرف بعد میں آئیں گے۔
پہلے ایک دوسرے مسئلے کی طرف ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں وضاحت کر دیں کہ یہ آیت یہاں سے نہیں شروع ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم. عام طور پہ ہمارے یہاں سماج میں اس آیت کو یہیں سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا حصہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ہے. جو آیت واقع غدیر سے ریلیٹڈ جو پارٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تمام کافر اسلام کو نقصان پہنچانے سے، اسلام کو مٹانے سے مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. لہذا اب ان کافروں سے تمہیں گھبرانے کی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واخشون، مطمئن ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خشیت اپنے دل میں سجاؤ اور اللہ کی خشیت کو ملحوظ خاطر رکھو. سبحان اللہ. تو یہ واقعاً ایک اہم کوشچن ہے کہ وہ کون سا دن ہے. ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے، اس لیے کہ 4 اہم چیزیں اللہ نے اس آیت میں اعلان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ کفر کی مایوسی. لیکن جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر جو امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ بنا رہا وہ کافروں کا خوف. جب سے اسلام شروع ہوا مسلمان کافروں سے ڈرتے رہے، حالت خوف میں رہے، ہراساں رہے. لیکن اس دن اللہ مسلمانوں کو اطمینان دلا رہا ہے کہ اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا. تو کیا چیز سبب بنی کہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹلا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی امت مسلمہ کے لیے. جی امت مسلمہ کے لیے یقیناً اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اسلام میں وقوع پذیر ہونے سے اور جس کے اسٹیبلشڈ ہونے سے جو سایہ خطرے کا اسلام کے سر پہ مڈلا رہا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا. جی جو خطرہ اور خوف اور جو کچھ بھی آپ کہہ لیجئے اس کا جو گھناؤنا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے وجود پر منڈلا رہا تھا وہ ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا. وہ کون سا واقعہ ہوا جس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو اس شر سے نجات دیا؟ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، وہ بہت ہی اہم چیز ہوگی اور دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بغیر ظاہر سی بات ہے نہ دین کمپلیٹ ہے، نہ اللہ راضی ہے، نہ نعمتیں تمام ہیں اور نہ کفر، نہ مایوس ہوا، نہ امید ہوا. تو ہم پہلے اس پہ گفتگو کر لیں کہ کفر کی مایوسی کس امر کے وقوع پذیر ہونے سے ہوئی، وہ کیسے مایوس ہوئے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ہمارے ناظرین بھی اس مسئلے سے واقف ہیں کہ یہ ہمارے تمام علماء جو ہیں، خاص طور پر ہمارے جو سنی بھائی ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے اس مسئلے کو اچھی طرح سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں، اور غدیر خم میں آیت نازل ہوئی ہے مولا علی شیر خدا کی ولایت اور حاکمیت کے اعلان کے بعد. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بالکل لاجیکل بات ہے کہ اگر کوئی مشن چل رہا ہو، وہ مشن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اس مشن کو چلانے والا کتنا ہی باوقار کیوں نہ ہو، کرزمیٹک کیوں نہ ہو، یا جو بھی اس کی اپنی شخصیت ہو، لیکن اگر اس کے بعد کے لیے اسی جیسی لیڈرشپ اور قیادت کا انتظام نہیں ہوگا تو اس مشن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرے گا، وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرے گا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی، کوئی شیورٹی نہیں ہوگی کہ کیا ہوگا آگے. تو مشن پر ہمیشہ خطرے کے بانڈل مدلایا کرتے ہیں جب تک کہ صحیح قیادت اور صحیح لیڈرشپ کا بعد کے زمانے کے لیے انتظام نہ ہو جائے. تو حضور کریم اپنی جگہ کے اوپر ظاہر ہے، پیکر نور، نور مجسم، عظمت و جلالت کا پیکر، خلق عظیم، سب کچھ. لیکن حضور کریم کے بعد امت مسلمہ کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا؟ غدیر میں دراصل اسلام کو وہ ہادی ملا، وہ رہنما ملا، وہ لیڈر ملا جو ہو بہو تصویر محمد تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہو بہو تصویر محمد تھا اور جس کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ نفس نبی ہے. بے شک، بے شک. یہ جو پوائنٹ ہے نفس نبی، یہ اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران میں بیان فرمایا. واقعہ مباہلہ، آیہ مباہلہ، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم لوگ تفصیل سے کریں گے. تو غدیر کے میدان میں امت مسلمہ کو وہ قیادت ملی حضور کے بعد جو ہو بہو تصویر نبی ہو، اور رسول کریم کی طرح سے، مرسل اعظم کی طرح
اس کے اندر تمام کوالٹیز موجود ہوں، تمام خوبیاں موجود ہوں، تمام کمالات موجود ہوں، جن کے سہارے وہ اسلام کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ قبلہ یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز پہ گفتگو کی جائے کہ غدیر خم یہ وہ واقعہ ہے جو کہ تمام کائنات جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ورلڈ اوور، الازہر سے لے کے پاکستان کے جو بھی چھوٹے بڑے مدرسے ہیں وہاں پہ ضرور اس کے بارے میں تفاصیل ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ غدیر خم ہماری امت مسلمہ کی آنکھوں سے اور ذہن سے کیوں اور کیسے اوجھل ہوئی؟ جی، یعنی اس کا ذکر ہوتا ہے ہمارے ممبروں سے، ہمارے چینل سے، ہماری مسجدوں سے، ہماری بارگاہوں سے۔ کیا یہ غدیر خم جس میں سرکار ختمی مرتبت نے اپنے حجت الوداع میں آخری حج میں جس چیز کا اعلان کیا، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اليوم، یعنی وہ ایک خاص دن ہے، کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہمارے برادران کے ہاں، اور اس لیے عوام الناس کو اس کا نہیں پتہ۔ تو اس کی وجہ اور اس کی جو حیت ہے یہ کیا ہے؟ دراصل یہ جو واقع غدیر ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، کہ یہ کوئی سنی اور شیعہ کسی خاص فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسلام کی حیات، اسلام کی بقا، کفر کی مایوسی، اکمال دین، اتمام نعمت، یہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق تمام امت سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے۔ کسی خاص فرقے سے، کسی خاص طبقے سے، کسی خاص سیکٹ اور کسی خاص مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو غدیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کو برابر سے غور کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کا برابر سے حق ہے غدیر پر۔ میں تو یہ آپ سے کہوں گا، آپ کے ذریعے سے کہلوانا چاہوں گا کہ امت کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کو انسٹیڈ گوئنگ انٹو گروہی اختلافات میں جائے یا کوئی فرقہ واریت میں جائے، بڑے اوپن دماغ کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں اور ضرور دیکھیں کہ خم غدیر کیا ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اگر کوئی انسان تحقیق کرنا چاہتا ہے، جستجو کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سے پہلے ریفرنسز بیان کر چکے ہیں، سنی حضرات کی کتابوں موجود ہے، شیعہ حضرات کی کتابوں موجود ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ایک پوری انسائکلوپیڈیا موجود ہے ہمارے سامنے، جس کو الغدیر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، وہ علامہ امینی ایک بہت بڑے اسکالر، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے الغدیر۔ اس کے اندر اس واقعے سے ریلیٹڈ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر پہلو کو، لیکن بہرحال تقریباً وہ تمام پہلو جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، تمام پہلوؤں کو بحسن خوبی بیان کیا، بیسٹ پاسبل انداز میں بیان کیا گیا، اور ابھی تک کی سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے الغدیر۔ تو اور اس کتاب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے فرقہ واریت کو مد نظر رکھ کے اس کو نہیں تالیف کیا ہے، بلکہ اس میں امت مسلمہ کے تمام فرقوں کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، چوٹی کے اسکالرز ہیں، ان کے نظریات کو غدیر کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ہر طرح سے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ غدیر سب کا سرمایہ ہے، اسلام کا سرمایہ ہے، شیعوں کا سرمایہ نہیں ہے۔ لہذا غدیر کے مسئلے پر سنی شیعہ سب کو برابر سے غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ غدیر میں اللہ نے وہ کیا چیز اسلام کو دی ہے، وہ کیا چیز امت کو دی ہے، جس کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ آج کافر بھی مایوس ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آج دین بھی تمہارا مکمل ہو۔ دین کا مکمل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ دین کی تکمیل کس اشارے سے پروردگار بتا رہا ہے، یہ بھی بتا دیجئے۔ یہ بھی بظاہر اسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دین کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی جامع کیوں نہ ہو، وہ دین حقیقت میں جامع نہیں ہو سکتا کہ جو بعد کے لوگوں کی ضروریات کو پوری نہ کر سکے، اور بعد کے لوگوں کی ضروریات اور بعد کے زمانوں کے لیے دین کا انٹیکٹ رہنا، دین کا صحیح و سالم رہنا تا قیامت، یہ وہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ حضور کریم بہت اچھا دین لے آیا اور ہر طرح سے حضور کریم نے دین کو امت تک پہنچایا، لیکن وہ اچھا دین اگر بعد میں تحریف کی نظر ہو جائے تو اچھے دین کا فائدہ کیا؟ یا اگر وہ اچھا دین بعد میں برے ہاتھوں میں چلا جائے، سرکار کے پاک و پاکیزہ ہاتھوں کے بعد برے اور گندے ہاتھوں میں چلا جائے، تو اس دن کا فائدہ کیا؟ تو غدیر کے میدان میں اللہ نے وہ گارنٹی فراہم کر دی کہ اسلام باقی رہے گا، اور اسی طرح سے باقی رہے گا جیسے آج ہے، اور انہی ہاتھوں میں رہے گا جن ہاتھوں میں آج ہے۔ آج حضور کریم کے ہاتھوں میں ہے، کل ان ہاتھوں میں رہے گا جو حضور کریم کے ہاتھوں کی طرح سے پاک، معصوم، ان کے جانشینوں کے ہاتھوں میں رہے گا، ان کے جانشینوں کے ہاتھوں میں رہے گا۔ تو لیڈرشپ اور قیادت یہ امت کو اور اسلام کو غدیر کے میدان میں ملی، جس کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ دین بھی مکمل ہو گیا،
نعمتیں بھی تمام ہو گئیں اور اللہ بھی اس دین سے راضی ہو گیا جس میں غدیر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی دین کمپلیٹ ہے، وہی اسلام کمپلیٹ ہے جس میں غدیر ہو، وہی اسلام کمپلیٹ ہے جس میں خوشبو غدیر ہو، اور وہی نعمت مکمل ہے جس میں نعمت ولایت ہو. اور فرما رہے ہیں آپ، تو وہ پوائنٹس ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور جن کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرتا رہے. قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم بالکل، ہمارا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرقے گروہ کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں ایز اے ٹوٹیلٹی. اب جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہ اس زمانے میں 1,20,000 یا 1,40,000 مسلمان واپس آ رہے تھے حج کر کے، اور خم غدیر کے مقام پہ پہنچ کے جو آگے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا اور وہاں پہ اعلان کیا گیا. تو اس آیت کی شان نزول بھی آپ نے بیان کر دی. تو جو سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ ہے ولایت سرکار امیر کائنات. جیسے آپ نے ابھی اپنے بیان میں کہا کہ اس کی کنٹینیوٹی جی ان ہاتھوں میں ہی جائے گی تو اس کی بقا ہے اس دین کی، جب وہ ہاتھ ویسے ہوں جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ تھے. تو یہ کہ اتنی امپورٹنٹ ایونٹ کو یہ ہم نے یہ ایک ایسا پوائنٹ، معاف کیجئے گا، یہ ایک ایسا پوائنٹ جس کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ کسی ملک میں جب انقلاب آتا ہے، اس ملک کا سسٹم بدلتا ہے، تو جب تک وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جس نے اس انقلاب کو برپا کیا تھا، اس وقت تک وہ انقلاب رہتا ہے. لیکن اس کے گزر جانے کے بعد دنیا اس کا معدوم ہو جانا، پھر وہ گارنٹی نہیں ہے. اور معدوم ہو جانے کے بعد میں جب وہ لیڈرشپ دوسرے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے اور وہ سیاسی اغراض و مقاصد کی نظر ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد میں نہ وہ انقلاب باقی رہتا ہے، نہ وہ جوش و خروش باقی رہتا ہے. آپ مثال لے لیجئے، انڈیا کی مثال لے لیجئے، پاکستان کی مثال لے لیجئے، دوسرے تمام ممالک کی مثال لے لیجئے. انڈیا میں جب انقلاب آیا ہے تو گاندھی جی نے جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کی جو کیفیت تھی، جو اس کے اثرات اس وقت تھے، کیا آج بھی وہ اثرات وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں؟ یا ایسے کوئی بھی ملک آپ لے لیجئے. تو ظاہر سی بات ہے دین بھی ایک انقلاب کا نام ہے. بے شک بے شک، سب سے بڑا انقلاب دین ہے، انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب دین ہے. تو حضور کریم جب آئے ہیں تو آپ نے پورا سسٹم چینج کیا ہے، عربیہ کا بلکہ پوری دنیا کا سسٹم چینج کیا ہے، پوری انسانیت کا. اور وہ دین بھی ایسا دین کہ جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے. تو اگر اس سسٹم کا کوئی پروٹیکشن نہ ہو، کوئی گارنٹی نہ ہو کہ حضور کے بعد اس کا کیا ہوگا، تو لاوارث دین، جس طرح سے لاوارث چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح سے لاوارث دین کی بھی کوئی حیثیت نہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دین کو لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے جناب رسالت مآب، محفوظ ہاتھوں میں دے کے گئے اور اپنے جانشینوں کو دے کے گئے. جی اب ہماری بدبختی، بدنصیبی کہ ہم جانشینوں کو نہیں پہچانتے. جانشینوں کے بارے میں جاننے کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ان کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہے. جی جی. اچھا دیکھیں، ایک اہم پوائنٹ جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں اس وقت عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ناظرین کرام کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو شیعہ کتابوں موجود ہے، سنی کتابوں موجود ہے. تو خاص طور پر اس پرٹیکولر، اس خصوصی آیت جس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، آیہ اکمال، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا اس آیت کی شان نزول جو ہم نے بیان کی، یہ شان نزول ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے؟ جی ہاں، ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بھی باقاعدہ طور پر ایگزیکٹلی معتبر ترین کتابوں میں وہی شان نزول ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. ہم یہاں پر ایک دو کتابوں کا ذکر اپنے ناظرین کے سامنے کرتے ہیں کہ جو حضرات تحقیق کرنا چاہیں، جستجو کرنا چاہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت مشہور کتاب ہے تاریخ مدینۃ السلام، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اور اس کی والیوم نمبر 9، اس میں باقاعدہ طور پر یہ چیز تفصیل کے ساتھ اسی طرح سے بیان کی گئی جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. میں وہ الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ، اس کے پیج نمبر 222 پہ ہے. عن ابی ہریرہ
قال من صام یوم 18 من ذی الحجہ کتب لہ صیام 60 شہرا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی آپ نے ہمارے ڈاکٹر ترابی صاحب آپ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ غدیر کی وہ شان عالم اسلام میں کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ واقعاً بہت بڑی بد نصیبی اور بہت بڑی بدبختی ہے. حالانکہ غدیر کی شان ظاہر سی بات ہے حضور کریم نے بیان فرمائی, اللہ نے بیان فرمائی, اور بہت سی روایات ہیں غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں, اس دن کی فضیلت کے سلسلے میں. ظاہر سی بات تو اس دن سے افضل کون سا دن ہو سکتا ہے جس دن دین کی تکمیل ہو رہی ہے, جس دن دین کی تکمیل ہو رہی ہے, نعمتوں کا اتمام ہو رہا ہے, کفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو رہا ہے. اس دن سے افضل کون سا دن ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی رضا دے رہے ہیں کہ میں اس دن سے راضی ہوں. جی. تو دیکھیں یہ جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں, میرے سامنے کتاب موجود ہے. روایت کیا ہے کہ جی من صام, یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے, یہ ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب میں. بہرحال وہ بھی ہماری ہی کتاب ہے, ہم الحمدللہ ہم اون کرتے ہیں. جی. تو یہ خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ مدینہ السلام, اس کے پیج نمبر 222 پہ, والیوم نمبر 9, اس میں یہ ہے من صام یوم 18 من ذی الحجہ کتب لہ صیام 60 شہرا. جو شخص 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں 60 سالوں کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ. آپ سوچئے کتنے دن ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 365 دن. 60 سالوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اگر کوئی ایک دن روزہ رکھے گا. اور وہ دن ہے جی خود آگے بتاتی روایت, وہ ہوا یوم غدیر خم, اور وہ غدیر خم کا دن ہے. غدیر خم کا دن کون سا دن ہے؟ لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب, یہ وہی دن ہے کہ جس دن حضور کریم نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا, فقال, اور فرمایا, الست ولی المومنین, کیا میں تمام مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. تو تمام مسلمانوں نے کہا, 1,20,000 کے مجمع نے کہا کہ ہاں یقیناً اے اللہ کے رسول آپ ہمارے ولی ہیں. تو اس کے بعد حضور نے فوراً فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. فقال عمر بن خطاب, تو حضرت عمر آگے بڑھے, انہوں نے کہا بخن لک یبن ابی طالب, مبارک ہو اے فرزند ابو طالب, اصبحت مولایا و مولا کل مسلم, آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے. فانزل اللہ, جس آیت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں آیہ اکمال, خطیب بغدادی فرماتے ہیں فانزل اللہ, تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. تو بہرحال یہ ایک کتاب جس کا ہم نے ذکر کیا, اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی کتابیں ہیں جس میں باقاعدہ طور پر یہی شان نزول موجود جو ہم نے بیان کیا. میں ایک دوسری کتاب کا ذکر بھی کر دوں. ابن عساکر دمشقی ایک بہت مشہور اسکالر ہیں, انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس بات کی صراحت کی ہے اور وضاحت کی ہے. ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ دمشق. اس کتاب میں بھی انہوں نے یہی شان و نزول بیان کی جو ہم نے ابھی نقل کیا. اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابیں ہیں, ابن مردویہ الاصفہانی ان کی کتاب بھی ہے, اس میں بھی انہوں نے صاف صاف لکھا ہے پیج نمبر 231 پر, لما نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یوم غدیر خم, جب رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کا غدیر میں اعلان کر دیا, فنادى له بالولایہ, اور ان کی ولایت کو اسٹیبلش کر دیا. حبت جبریل علیہ السلام بہذہ الآیہ, تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن کفر مایوس ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئیں, اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو صرف کسی ایک فرقے کی کتاب میں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں, اور اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پہ غور کریں اور اس دن کو تلاش کریں, اور اس دن میں ہی اسلام کی تکمیل ہے, اور جس دن میں اسلام کی تکمیل ہے اسی میں امت مسلمہ کی بھی فلاح و بہبود ہے. کہ ناظرین کرام, عصبیت اور فرقہ واریت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, اور دینی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منزلت و جلالت و عظمت کو مانیں, اور آنکھیں بند کر کے نہ مانیں,
اس کے لیے آپ قرآن دیکھیے، آپ قرآن میں انہیں ڈھونڈیے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. اور قبلہ انشاءاللہ اپنے آئندہ نشستوں میں بھی بتائیں گے کہ کتنی آیات ہیں جو شان اہل بیت میں، شان سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے میں نازل ہوئیں، ان پہ گفتگو ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ ان تمام پروپیگنڈاز کو، ان تمام چیزوں کو جو کہ تکفیری سوچ کی پیداوار ہیں، ان سے جان چھڑوائی جائے، اور بڑے کھلے ذہن کے ساتھ، وسعت قلب کے ساتھ، اور بڑے اخلاص کے ساتھ قرآن کا، تفسیر کا، ترجمے کا معائنہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے. کسی کے لیے نہیں، شیعہ کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. کہ دیکھیے جب جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، جب ساقی کوثر سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جب خاتون جنت جناب سرکار سیدہ دو عالم بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں، اور جب شافع محشر جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان ہستیوں کو ماننے کے بغیر، ان کی عظمت و جلالت کو تسلیم کیے بغیر آپ دنیا اور آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اور بالکل عصبیت کے بغیر، بالکل کسی بھی گروہی اختلافات کے بغیر، بالکل ان بائسڈ ہو کے، بڑے نیوٹرل ہو کے اہل بیت کی پہچان کرنے کی کوشش کیجئے. الحمدللہ کہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں قرآن کی آیات کی روشنی میں منصب اہل بیت سمجھانے کی کوشش کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا کہ آپ بڑی محنت سے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے، اور امت مسلمہ کو منصب اہل بیت علیہم السلام سے آشکار کراتے رہیں گے. یہ ہمارا فرض ہے، اور بظاہر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی سعی و کوشش کے مطابق جو حق ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے. اور تمام ناظرین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے آخر میں یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تعصب کی عینک اتار کر کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی سعادت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی سعادت کے لیے غدیر کے پیغام کو سمجھیں. اور وہ آیت کہ جس میں اللہ نے دین کے کمپلیشن، دین کے پرفیکشن، نعمتوں کے تمام ہونے، اور اپنی رضا اور کفر کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام سے نا امیدی کی بات کی ہے، اس آیت کے سلسلے میں غور و فکر کریں. اور ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کو مسلمانوں نے سمجھ لیا اور اس آیت میں موجود پیغام کو کلیجے سے لگا لیا، تو ان کا دین بھی کمپلیٹ ہے، اور اللہ کی نعمتیں بھی ان کے شامل حال ہیں، اور اللہ کی رضا بھی ان کے ساتھ ہے. اور کفر اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود بھی اسلام، ایسے اسلام کا جس میں ولایت علی شامل ہو، جس میں خوشبو غدیر شامل ہو، انشاءاللہ کچھ نہ بگاڑ سکے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.